السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست عبدالہادی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو لاسٹ ریلیٹیو ہے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا چھوٹا سا آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بالخصوص ان کے لیے جن کو کچھ بھی نہیں پتا لا کے بارے میں، مینس کہ کوئی ان نون جو جس کچھ بھی نہیں پتا ہے، جو اے بی سی بھی نہیں جانتا لا کے متعلق، اگر جس کو پتا ہے وہ بے شک نہ دیکھے۔ تو بیسیکلی آج کی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بیل کا پروسیجر بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ بیل ہوتی کیا ہے؟ بیل ہوتی ہے کسی بندے کی ضمانت، کچھ ہوتی ہیں پری اریسٹ اور کچھ ہوتی ہیں آفٹر اریسٹ۔ اب پری اریسٹ اور آفٹر اریسٹ کیا ہوتی ہیں؟ پری اریسٹ جو گرفتار ہونے سے پہلے ہوتی ہیں، اور آفٹر اریسٹ جو گرفتاری کے بعد ہوتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے دونوں کا علیحدہ پروسیجر ہے۔ جو پری اریسٹ ہوتا ہے اس میں بندہ جس کی بھی ہے وہ باہر ہوتا ہے، جیل میں نہیں ہوتا، نہ گرفتار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہی اس کی ضمانت دائر جو ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پری اریسٹ بیل۔ سوری، جو ہوتی ہیں آفٹر اریسٹ جو گرفتار ہونے کے بعد کی جاتی ہیں۔ دونوں کا پروسیجر تو تقریباً سیم ہی ہوتا ہے، لیکن پری اریسٹ کو ظاہری سی بات ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے تو اس کی ایک روک کر بنائی جاتی ہے، جو اس کو 7 دن کی مہلت ہوتی ہے کہ وہ روک کر اس کی 7 دن کے لیے ہوتی ہے کہ 7 دن کے اندر اس کی جو بیل ہے اس کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے نا، 7 دن کے لیے نہیں ہوتی، 7 دن کے لیے میں نے کہا، وہ اس کی جو بیل ہوتی ہے موسٹلی جو اس کی نیکسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے کیس کی، تب تک کے لیے اس کی جو بیل ہو جاتی ہے، جس کو روک کر کے کہتے ہیں، جو کہ اس کے متعلقہ تھانے میں جمع ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو روب کار کا تھوڑا سا اسکیچ بھی بتاؤں، اور اس سے ریلیٹیو بہت سی کوشش کروں گا کہ ایک آدھ بیل بھی دکھاؤں کہ اس کا کیا کیا ہوتا ہے، کون سی چیز ضروری ہوتی ہے، اور کیا آگے سے حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو فی الحال اب آپ کو تھوڑی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، تو نیکسٹ تھوڑا سا پریکٹیکل بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر ہوتا کیا، جو پری اریسٹ میں اس کو جب وہ دائر کرتے ہیں تو تب اس کو مچلکے بھرنے ہوتے ہیں پری اریسٹ بیل میں، سیشن جو ایڈیشنل سیشن کے پاس ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، کہ تب اس میں مچلکے بھرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ روک کر اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ ہوتی ہے اس کی نیکسٹ ڈیٹ کی، جو بیل ہوتی ہے اس کی ڈیٹ میکسیمم 7 ڈیز سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے کم کی ہو سکتی ہے، 1 دن کی، 2 دن کی۔ اور نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ اس کی بحث ہوتی ہے، وہ کیس کی نوعیت کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ کسی بیل میں میڈیکل کا ہونا لازمی ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا، جیسے کہ بتایا ہے کہ کیس کی نوعیت کے لحاظ سے۔ تو ہوتا ہے کہ بحث کے دوران آپ کے وکیل نے پروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے۔ اگر کیس کا جو افینس مین کے جو جرم ہے وہ کافی بڑا ہے، تو پھر وہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کو بے گناہ کہے۔ فرسٹ آف آل یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر افینس بھی بڑا ہے، اس کی فرسٹ آف آل کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ بے گناہ ہو، چاہے افینس چھوٹا بھی ہو۔ تو اس کے بعد بحث میں وہ اس بات کو ڈسکس کرتا ہے، اور دوسری سائڈ سے وہ اس بات کو کہ نہیں، کہ یہ ہے ہی سراسر
झूठा, यही मुलजिम है, ये होता है। और उसके बाद फैसला कुछ इस तरह होता है ज़्यादा मोस्टली कि ऑफेंस की नोयत होती है। कुछ ऑफेंस होते हैं बेलेबल, कुछ होते हैं नॉन बेलेबल, तो उस तरह फिर हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात कि जो बेल का फ़ैसला होता है वो मोस्टली जज, एक तो जो उनका होता है राइटिंग, जो वकील ने आपके वकील ने तो जो स्टोरी बनाई हुई है लिख के, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो किसकी मैं बात करूँ, किस चीज़ की। तो वो स्टोरी पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद एफआईआर पे, फिर उसके बाद वो सारा टोटली के क्या हिसाब किताब है। कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें लड़ाई के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बुज़ुर्ग की मैंने खुद देखा है कि एक बुज़ुर्ग की उम्र तकरीबन 75 साल के लगभग है, और उस पर इल्ज़ाम मुद्दईयान की तरफ से, मुद्दईयान कहते हैं कि जिन्होंने को मारा गया है। एक होता है मुलज़म जिसने मारा है, तो तो दूसरी साइड पे जो मार खाते हैं उनको कहते हैं मुद्दई, और जिसको चोट आती है उसको कहते हैं मजरूब, कि ये इसकी चोट से मजरूब हुए। तो ये भी बताना चाहिए था, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में जब नाम लिया तो मैंने सोचा अभी बता दूँ आपको मुद्दई का भी। और मुद्दई भी कहते हैं, मुस्तगीस भी कहते हैं। मुस्तगीस मुद्दई एक ही चीज़ है। और इसके अलावा मजरूब उसको कहते हैं कि जिसको चोट लगी हो। मुद्दई तो काफ़ी हो सकती हैं, लेकिन मजरूब वही होता है जिसको चोट लगी हो। तो फिर मैंने देखा कि 75 साल का बुरा आदमी था, तो उस पर जुर्म ये लगाया गया, ये लगा रहे थे दूसरी साइड से कि इसने गली में खड़े हो के हमें धमकाया है, डांटा है और मारने की कोशिश की है, और मारा भी है। जो इस वक्त टोटली फिज़िकली अपने आप से भी काफ़ी ज़्यादा तंग था, जो चलने से भी सही तरह नॉर्मल इंसान के साथ चलने से भी कासिर था, तो उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था। तो इसलिए कुछ भी तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो सो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक